حضرات، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے افضل، ان جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، ان جیسا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، ان جیسا اللہ کے بعد کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بعد جتنے مرتبے ہیں، سب مرتبوں میں سب سے اونچا مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر اعتبار سے بے مثال بنایا۔ ہر طرح سے بے مثال بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، اللہ سے نبیوں نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری دعا کیے بغیر، ہماری مرضی ظاہر کیے بغیر ہی اللہ نے اپنے محبوب کا امتی ہمیں بنا دیا۔ کتنی بڑی فضیلت والے ہیں ہم حضرات، اور جو جتنی بڑی فضیلت والا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ نے ہر امت میں سب سے اچھا بنایا۔ سارے نبیوں کی جتنی امتیں ہم سے پہلے ہوئیں ان سب سے بہتر امت یہ امت ہے جس میں ہم اور آپ ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑے نصیب کی بات ہے حضرات۔ لیکن اس مرتبے کی ہمیں قدر نہیں، اس مرتبے کی ہم نے اہمیت نہیں سمجھی۔ ہم اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے مرتبے کو ہم بھول گئے۔ حضرات، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جتنی چیزیں تمہیں ملی ہیں، یہ جتنے مرتبے تمہیں ملے، جتنی فضیلتیں تمہیں ملی، جتنی بڑائی تمہیں ملی ہے، جتنی اچھائیاں تمہیں ملی ہیں، یہ سب میری بدولت ملی ہے تمہیں۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، تم بدلہ دے بھی نہیں سکتے ہو۔ کس چیز کا تم بدلہ دے سکتے ہو؟ اللہ کی ایک نعمت کا تم بدلہ نہیں چکا سکتے ہو، ایک سانس کا اپنی تم بدلہ نہیں چکا سکتے ہو۔ ہر سانس جو ہمارے اندر آتی ہے، ایک سانس میں ہماری 2 مرتبہ مرنے کے چانس ہوتے ہیں۔ ہر سانس میں 2 مرتبہ مرنے کے چانس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر سانس پہ ہمیں 2 مرتبہ زندگی ملتی ہے۔ ہم اللہ کا کیا احسان اور اس کی نعمتوں پر کیا احسان چکا سکتے ہیں؟ ہم سانس لیتے ہیں، اندر سے باہر سانس لی ہم نے، اور یہ باہر آنے کے بعد اندر نہ جائے تو مر گئے۔ باہر سے سانس اندر لے لی ہم نے، اب اندر سے باہر نہ آئے تو مر گئے۔ تو ایک سانس پہ 2 مرتبہ مرنے کے چانس ہیں، اور ہر سانس پہ ہمیں 2 مرتبہ زندگی ملتی ہے۔ کیا ہم نے اس کی اہمیت سمجھی ہے؟ کیا ہم اس پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں؟ ہر سانس پہ 2 مرتبہ زندگی دینے والے رب نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی، اور نمازیں ہم نہیں پڑھ پاتے۔ اگر کوئی ہمیں مارتا ہو اور کوئی دوسرا شخص ہمیں آ کر بچا لے تو بتاؤ
ہم اس کے بچانے، وہ ہم سے کہے کہ ہم تجھے بچا لیں گے، بتا کیا دے گا؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، مجھے مت بچا۔ ہر انسان یہ کہے گا جو چاہے وہ لے لے گا، ابھی مجھے بچا لے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ خلیفہ ہارون رشید شکار کے لیے گئے، جنگل میں شکار کرتے کرتے تھک گئے، بہت دھوپ ہے، سخت پیاس لگی، شکار کا پیچھا کرتے کرتے پیاس لگ گئی تیز۔ وزیر سے کہا پانی دو، اس نے مشکیزے سے کوزے میں پانی نکالا، گلاس میں پانی نکالا اور بادشاہ کی طرف پانی بڑھایا، اور جب بادشاہ نے پانی لینے کے لیے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا تو وزیر نے گلاس پیچھے کھینچ لیا۔ خلیفہ ہارون رشید ناراض ہوئے، کیا بدتمیزی ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو، تم ہم سے کیوں مذاق کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو ہمارے ہونٹ سوکھے ہوئے پیاس سے، زبان ہماری کانٹے دار ہو گئی پیاس کی وجہ سے، حلق سوکھا ہوا ہے پیاس کی وجہ سے، ہمیں پانی کی سخت ضرورت ہے، اس وقت میں تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ اچھا سلامتی مذاق نہیں ہے، پھر کیا ہے کہ میں آپ کو پانی دینے کے لیے ہی میں نے نکالا ہے۔ آپ مجھے بس یہ بتائیے کہ آپ کو اتنی تیز پیاس لگی ہے اور ایسے وقت میں اگر میں آپ کو پانی نہ دوں تو آپ اس ایک گلاس پانی کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ ایک پانی گلاس آپ کتنے میں خرید سکتے ہو ایسے وقت میں؟ بادشاہ نے کہا کہ اے وزیر میں آدھی حکومت دے سکتا ہوں۔ کیا کیا آدھی حکومت کا مطلب جانتے ہو؟ آدھا دیش، آدھا مکان نہیں، آدھا دیش، آدھی حکومت ایک گلاس پانی کے بدلے دے سکتا ہوں، آدھی حکومت سے ایک گلاس پانی خرید سکتا ہوں جب مجھے ضرورت ہے۔ کہا حضور اب پانی پی لیجیے۔ بادشاہ نے پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ نے پانی پی لیا ہے، اب یہ پانی پیشاب بن کے نہ نکلے اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے، جو پانی اندر گیا ہے وہ باہر نہ نکلے، تو آپ اس کے علاج میں کیا دے سکتے ہو اس کا علاج کرنے کے لیے؟ بادشاہ نے کہا پوری حکومت دے سکتا ہوں جان بچانے۔ ذرا غور کرو، ایک گلاس پانی کی قیمت پوری حکومت۔ وہ رب ہمارا کتنا مہربان ہے، کتنی آسانی سے ہمیں پانی پلا رہا ہے اور کتنی آسانی سے نکال رہا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے ہمارے اندر گردے رکھے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا ہم شمار کر سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذرا غور تو کرو۔ اب وہ رب جو ہمیں اپنی نعمتیں آسانی سے پہنچاتا ہے، وہ رب جو اپنی نعمتیں ہم تک پہنچا رہا ہے، اب ہم اس کا شکرانے میں کیا کر رہے ہیں؟ جو ایک سانس میں 2 مرتبہ ہمیں زندگی دے، روزانہ ہمیں کئی گلاس پانی پلائے، ہمیں ہمارے کھانے کا انتظام بھی وہی کر رہا، ہمیں جلا رہا ہے، ہمیں بڑھا رہا ہے، ہمیں چلا رہا ہے۔ وہ پروردگار عالم کہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب بندہ کہہ رہا ہے نہیں جاؤں گا۔ تجھ سے بڑا احسان فراموش کون ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جب اپنی بیٹی کی شادی کرو تو لڑکا ایسا دیکھو جو نمازی ہو، لڑکا ایسا دیکھو جو پرہیزگار ہو، لڑکا ایسا ہو جو اللہ کے حق ادا کرتا ہو، کیونکہ جو اللہ کے حق ادا کر سکتا ہے وہ تمہاری بیٹی کے یعنی اپنی بیوی کے حق بھی ادا کر سکتا ہے، اور جو خدا کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ کسی اور کا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بزرگوں کی تربیتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں بزرگوں نے فرمائی۔ بزرگوں نے کہا جب اپنی بیٹی کی رشتے کرو، بیٹیوں کی شادیاں کرو، تو داماد کو تم کالجوں میں تلاش مت کرو، داماد کو گلیوں میں تلاش مت کرو،
दामाद को घरों में तलाश मत करो, दामाद को बाजारों में तलाश मत करो, दामाद को कंपनियों में तलाश मत करो, दामाद को कारखानों और फैक्ट्रियों में तलाश मत करो, दामाद को बैंकों में तलाश मत करो, दामाद को जमीनों में तलाश मत करो, दामाद को सड़कों में तलाश मत करो, दामाद को गाड़ियों में तलाश मत करो, दामाद को फोर व्हीलर में तलाश मत करो, दामाद को हरियालियों में तलाश मत करो, दामाद को सर सब्जियों शादाबियों में तलाश मत करो। बल्कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी सुकून से रहे तो अपनी बेटी के लिए तुम अपना जो दामाद तलाश करो, उस दामाद को मस्जिदों में तलाश करो, मस्जिदों में ढूंढो दामाद को। जो अल्लाह का हक अदा करेगा वो तुम्हारी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। ये सारी नेमतें अल्लाह ने हम तक पहुंचाई, उसके बदले में हम क्या शुक्र अदा करते हैं? अल्लाह हमें अपनी नेमतें दिए जा रहा है, हम अल्लाह की नाशुक्री किए जा रहे हैं। अल्लाह की रहमतें हमारे करीब आ रही है, हम अल्लाह से दूर जा रहे हैं। पांच वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की, उसमें हमारा दम निकला जा रहा है, नहीं पढ़ेंगे। अब तो सर्दी का मौसम आ गया तो सर्दी का बहाना, वुजू बनाऊंगा सर्दी हो जाएगी, हमें बुढ़े मस्जिद में आ जा, गर्म पानी है। तेरी बीवी तुझे नहीं देगी लोटा भर के, बेटा नहीं देगा, धुलकार देगा, मस्जिद में इंतजाम है। बोलो बोलो, मस्जिद में बेहतरीन इंतजाम है। तू नमाज पढ़ने के लिए घर पे बेटी से कहेगा, बहू से कहेगा, बीवी से कहेगा, बेटी से कहेगा, एक टाइम मुसल्ला बिछा देगी, दूसरे टाइम बिछा देगी, तीसरे टाइम झुंझला जाएगी। उठाओ कर क्या से लगाए है तो नमाज पढ़ना है, अपने लिए पढ़ रहे हो, पढ़ना है तो पढ़ लो, ना पढ़ना है तो बैठ जाओ। लेकिन एक उठे देख ले, मस्जिद में ऑलरेडी बिस्तर बिछे हुए हैं, फर्शें बिछी हुई हैं, जहाँ नमाजें बिछी हुई है, आ जा और अल्लाह के आगे झुक जा। दम निकला जा रहा है, होटल में बैठा पड़ा है, अलाव पे बैठा पड़ा है, आग के सामने तप रहा है। अरे ये आग, ये जहन्नम में तुझे ये आग ले जाएगी। अलाव पे बैठा बैठा दुनिया में भी आग का ताप रहा है और जहन्नम में भी तेरी शिकायत इसी से होगी अगर नमाज छोड़ रहा है। किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, फसाद हो, फितना हो, इतनी जल्दी दौड़ के जाएगा। और जब मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज आए तो दम निकल रही है, नहीं जाएगा। पता लगेगी जब मलकुल मौत आएंगे तब। मलकुल मौत का जब पंजा आएगा कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। बुढ़ापे में भी नमाज नहीं पढ़ता, फिर कब पढ़ेगा? देख ले, अब मर जाएगा तू। ये लल्ला लल्ली, बीवी बच्चे बहू, धी ध्योती ध्योते, नाती नातने कोई काम नहीं आएंगे तेरे, कोई काम नहीं आएंगे। ये तुझे गुस्ल भी नहीं देंगे, तुझसे दूर भागेंगे, दूर। गुस्ल देने वाले को बुलाओ, कफन सीने वाले को बुलाओ, ये कोई नहीं आएंगे तेरे पास में जिनके लिए तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, जिनके लिए तूने अपनी कब्र बर्बाद कर ली, जिनके लिए तूने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। ये तेरे जनाजे से भी दूर खड़े होंगे। इमाम साहब पढ़ा रहे तो पढ़ाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बाप मरा भगवान कहा, किसके चक्कर में पड़ा है तू? अल्लाह की तरफ आ जा, अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोले हुए हैं, अल्लाह की रहमतें तुझे पुकार रही हैं। यही तुझे सुकून मिलेगा। यहां आ जाएगा तो दुनिया में भी चैन है, आखिरत में भी चैन है। और यहां नहीं आया तो कहीं तुझे चैन नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। तू क्या समझ रहा है कि मरने के बाद जो होगा देख लूंगा, पता लगेगी? कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। हाँ, यानी कितने तुझ जैसे चले गए, आज उनकी कब्रों के पते नहीं है। यानी कितने हम जैसों के पते नहीं है, कब्रिस्तान में गायब हो गए। हम कौन से घसघसे में हैं? हम क्या सोच रहे हैं? ये हमारा जिस्म हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इसे खत्म होना है, इसे गलना है, ये वजूद मिटना है।
یہ بہار کچھ دنوں کی ہوتی ہے، پھر پتجھڑ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، توبہ کر لے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھ کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف 10 قدم بڑھ کے جاتی ہے۔ بھول گیا کیسے کیسے نمبردار، کیسے کیسے زمیندار، کیسے کیسے مالدار، کیسے کیسے شان والے، کیسی کیسی شوکت والے، کیسے کیسے فاض والے، کیسی کیسی طاقت والے، کیسے کیسے جاگیروں والے، کیسے کیسے خاندان والے، کیسے کیسے شہرت والے۔ جب آخری ٹائم آیا تو مرتے ٹائم منہ ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھا نہیں ہو پایا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تو کوئی مائی کا نام سیدھا نہیں کر پایا، زبان باہر نکل آئی تو کوئی بھی مائی کا لال زبان کو اندر نہیں کر سکا، آنکھیں گڈھے میں گھس گئی تو گھس گئی، شکلیں بگڑ گئی، ایسی ڈراؤنی صورتیں ہو گئی، دیکھنے یہ وہ تھے جو دنیا میں اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے۔ اگر دنیا اور قبر اور آخرت میں سکون چاہتے ہو تو 5 بار اللہ کے گھر میں مسجد میں بلایا جاتا ہے، 5 بار آ جاؤ۔ اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے، اللہ کی رحمتیں تمہارے لیے، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ذرا سی سردی آتا پتہ لگے آدمی پتہ ہی نہیں، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان وہاں بھی مسلمان، سب مسلمان مسجد میں، مشکل سے تھوڑے سے نمازی، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کے گھر ہیں۔ کوئی غیر مسلموں کی آبادی میں مسجد ہو ویران رہے اچھا ہے، دل کو یہ تو آرام ہے یا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، لیکن مسلمانوں سے چاروں طرف سے مسجد گھری ہو اور مسجد کے باہر ہی مسلمان بیٹھا ہو گپے لڑا رہا ہو، مسجد تک نہ آ سکے، بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ نماز اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ دھیان رکھیں۔ نماز سب سے اہم فرض ہے، سب سے اہم الفرائض نماز ہے، نماز کے بعد سارے اعمال ہیں۔ پہلے نماز ہے، نماز کے بعد ہے روزہ، حج، زکات، یہ اسلام کے ارکان بھی نماز کے بعد ہے۔ مستحبات تو بہت بعد میں ہیں، پہلے نماز ہے، اس کے بعد میں تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، پہلے نماز ہے، اس کے بعد 11ویں، 12ویں، شب برات، شب معراج، پورے یہ سب بعد میں ہے، پہلے نماز ہے، اس کے بعد حلوہ، زردہ، ملیدہ، بریانی، پہلے نماز ہے، اس کے بعد میں ساری چیزیں ہیں، پہلے نماز ہے، پھر اجمیر کی حاضری ہے، پہلے نماز ہے، پھر خانجمہ کی حاضری ہے، پہلے نماز ہے، پھر مزاروں میں جانے کی حاضری ہے۔ نماز نہیں پڑھی، اللہ کے حاضری نہیں ہے تو کسی ولی کے حاضری نہیں مانی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔